بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کینیڈا میں مسجد پر حملہ آور ہونے والا گرفتار۔ بھارتی سینما فلم دا کشمیر فائلز کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سری لنکا میں کاغذ کی بھی قلت، ہزاروں سکولوں کے سالانہ امتحانات منسوخ۔ بھارتی عوام نے سنجے دت کو جنرل پرویز مشرف سے ملنے پر تخریب کار کہنا شروع کر دیا۔ ترکی دنیا کے طویل پلوں والے ملک جاپان کو پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر آ گیا۔ روس کا یوکرین پر ہائپر سونک میزائل کا حملہ۔ ضمیر کا سودا کر کے اپنی حکومت بچانی ہے تو لعنت ہے ایسی حکومت پر، وزیر اعظم عمران خان۔ تاریخ عمران خان کو جھوٹا، ناکام اور بد زبان شخص کے طور پر یاد رکھے گی۔ شہباز شریف۔ روس کے تمام مقاصد پورے ہوں گے، پیوٹن کا دعویٰ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کینیڈا میں ایک شخص نے مسجد میں گھس کر نمازیوں پر کلہاڑی کے وار کیے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ سپرے ہاتھ میں لیے ایک شخص نے مسجد میں نمازیوں پر حملہ کیا، تاہم کسی کو سنگین نوعیت کے زخم نہیں آئے۔ مسیح ساگا قصبے کی مسجد میں ایک 24 سالہ نوجوان داخل ہوا جس کے ہاتھوں میں رچھ پر کرنے والا سپرے بھی تھا۔ اس نے پہلے سپرے کیا جس پر نمازیوں نے اس کو قابو کر لیا اور پولیس کے پہنچنے پر حراست میں لے لیا۔ سپرے کی وجہ سے چند نمازیوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شخص اکیلا تھا اور یہ اس کی انفرادی نوعیت کی کارروائی تھی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے حملے کے بعد واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس تشدد کی شدید مذمت کرتا ہوں جس کی کینیڈا میں کوئی گنجائش نہیں، اور مجھے اس کا نشانہ بننے والی کمیونٹی سے ہمدردی ہے۔ وزیر اعظم سمیت دیگر کئی اہم شخصیات نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے۔ بھارتی سینما میں فلم دا کشمیر فائلز کی نمائش کے دوران پاکستان کے حق میں نعرے بازی کر دی گئی۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر عادل آباد کا ایک سینما متنازع فلم دا کشمیر فائلز کی نمائش کے دوران پاکستان کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا۔ نوجوانوں نے تھیٹر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ پاکستان کے حق میں نعروں نے سینما میں موجود دیکھنے والوں کو مشتعل کر دیا، جہاں لڑائی جھگڑا بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ دوستو، دا کشمیر فائلز جھوٹ اور پروپیگنڈے کی ایک پرفریب کہانی ہے جس کا مقصد پورے بھارت میں مسلم مخالف جذبات کو ہوا دینا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت میں متنازع فلم کی نمائش کرنے والے سینما گھر جہالت کے مرکز بن چکے ہیں، جہاں ہندوتوا کے کارکن مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ فلم ان کشمیری پنڈتوں کے خلاف تشدد کے دعووں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے جو 1990 میں مقبوضہ وادی میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کشمیریوں نے اپنی مقامی آزادی کی جدوجہد کو تیز کر دیا تھا۔ فلم نے اپنی کہانی کے حوالے سے ایک بحث چھیڑ دی ہے اور کچھ لوگ اس کے بنانے والوں پر لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا پیغامات پھیلانے اور ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس فلم میں مسلمانوں کو عسکریت پسند دکھایا گیا ہے۔ فلم کو بی جے پی کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ کچھ ناقدین نے اس فلم کو جذبات سے کھیلنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ناقدین نے کہا ہے کہ کشمیر فائل فلم میں حقائق کو غیر ذمہ داری اور اسلامو فوبیا کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ سری لنکا میں پرنٹنگ پیپر نہ ہونے کے باعث ہزاروں سکولوں کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ سری لنکا کے پاس درآمدات کے لیے ڈالرز کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ وہ امتحانات جو پیر کو شروع ہونا تھے انہیں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا کے مغربی صوبے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اسکولوں کے پرنسپل امتحانات نہیں لے پا رہے
کیونکہ چھاپا خانے ضروری کاغذ اور سیاہی درآمد کرنے کے لیے زر مبادلہ کی کمی کا شکار ہیں۔ حکام کے مطابق پرنٹنگ کے کاغذ کی قلت کی وجہ سے ملک بھر کے 45 لاکھ طلبہ میں 2/3 متاثر ہوں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ سری لنکا سنگین معاشی مسائل کا سامنا کر رہا ہے اور اس کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے لیے کھانے پینے کی بنیادی اشیاء، ایندھن اور دوائیوں جیسی اشیاء کا حصول ایک چیلنج بن چکا ہے۔ پیسوں کی کمی کے شکار سری لنکا نے اس ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ بدترین معاشی بحران سے نکلنے کے لیے IMF کا بیل آؤٹ پیکج لے گا۔ سری لنکا نے اس سال چائنا سے کہا تھا کہ وہ قرضے ادا کرنے میں اس کی مدد کرے، لیکن چائنا کی جانب سے اس کا کوئی باقاعدہ جواب نہیں دیا گیا تھا۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین بالی ووڈ کے سنجو بابا اداکار سنجے دت کو تخریب کار کہہ رہے ہیں۔ چند روز پہلے اداکار سنجے دت اور سابق پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ دونوں کی ملاقات دبئی میں ہوئی تھی۔ تصویر میں سابق صدر پرویز مشرف کو ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ سنجے دت ان کے برابر میں کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں۔ دونوں نے جم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں کسی جم میں ہیں۔ متعدد میڈیا رپورٹس کے مطابق دبئی میں دونوں کی ملاقات باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہوئی، بلکہ حادثاتی طور پر ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہونے کے بعد بھارتی سوشل میڈیا صارفین سنجے دت اور جنرل پرویز مشرف کی ملاقات پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹوئٹر صارفین نے اس عام سی ملاقات کو ایک الگ ہی رنگ دیتے ہوئے سنجے دت کو تخریب کار قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ حیرت ہے، اس ملاقات کے بارے میں سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ سنجے دت اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی جانب سے دونوں کی وائرل تصویر کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے دنیا کے سب سے طویل 1915 چناگ قلعہ پل کا افتتاح کر دیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ پل کی تعمیر کے ساتھ ترکی بستی چوڑائی کے اعتبار سے دنیا کے طویل ترین پل کا مالک بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پل کے نام کے آغاز میں 1915 پہلی جنگ عظیم کی سب سے خونریز اور مثالی جدوجہد چناگ قلعے میں بحری فتح کی عکاسی کرتا ہے۔ 318 میٹر اونچائی کا ٹاور 18 مارچ کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ پل کی لمبائی 2023 میٹر ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ ترکی بستی چوڑائی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے طویل پلوں والے ملک جاپان کو پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس خصوصیت کے حامل دنیا کے 10 میں سے 3 پل ترکی میں ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ اس سرمایہ کاری سے ترکی کو نہ صرف وقت اور ایندھن کی بچت بلکہ کاربن کے اخراج کی مد میں 415 ملین یورو سالانہ بچت بھی ہوگی۔ یہ منصوبہ ترک معیشت میں 5.3 ملین یورو اور 1,18,000 افراد کو روزگار اور 2.4 بلین یورو قومی آمدنی فراہم کرے گا۔ یہ پل براعظم یورپ میں تیسرے اور دنیا بھر میں 13ویں نمبر پر ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین میں ہتھیاروں کے ایک ڈپو پر نیکسٹ جنریشن ہائپر سونک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یہ روس اور یوکرین تنازع میں نیکسٹ جنریشن کے جنگی ہتھیاروں کے استعمال کا پہلا واقعہ ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کے فوجیوں نے یوکرین کے اہم ساحلی شہر ماریو پول کی دفاعی لائن کو بھی توڑ دیا ہے اور اوڈیسا کے باہر موجود ریڈیو اور انٹیلیجنس سائٹس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اگر روس کی جانب سے ہائپر سونک کے استعمال کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہے دوستو، تو اس سے جاری لڑائی میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ رومانیہ کی سرحد کے ساتھ واقع گاؤں میں اسلحے کے ڈپو کو ضرور نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم اس حملے میں ہائپر سونک کے استعمال کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ ہائپر سونک میزائل روسی صدر نے 2018 میں متعارف کروایا تھا اور کہا تھا کہ یہ مثالی ہتھیار ہے جو آواز کی رفتار سے 10 گنا تیز دوڑ سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق روس ہائپر سونک کی دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ روس کے بعد چائنا اور پھر امریکہ اس دوڑ میں شامل ہیں۔
دوسری طرف یوکرین کے صدر نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ بامقصد مذاکرات کو قبول کرے۔ یہ وقت ہے ملنے کا، بات کرنے کا اور یوکرین کی علاقائی سالمیت اور شفافیت کو یقینی بنانے کا، ورنہ روس کو ایسا نقصان ہوگا جس سے کئی نسلیں بھی نہیں نکل پائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عدالت اور عوام کے ساتھ ضمیر کا سودا کیا جا رہا ہے۔ وقت آ چکا ہے عوام فیصلہ کرے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت دو ہی راستے ہیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ساتھ دیں یا ان کی طرف جائیں جو 25 سال سے کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ کن وقت آ چکا ہے۔ لوٹے اور ضمیر فروش میں فرق ہے۔ ایک لوٹا ہے جو کسی اور طرف چلا جائے یا کہ دوسرا وہ ہے جو پیسوں کی خاطر اپنا ضمیر اور دین فروخت کر دے۔ ساری قوم کے سامنے ضمیر کا سودا ہو رہا ہے۔ عوام، عدلیہ اور الیکشن کمیشن سب کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سب کے سب خاموش ہیں۔ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ اب فیصلے کا وقت آ چکا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لائی جائیں اور برائی سب کے سامنے آ جائے تو اللہ کا حکم ہے کہ برائی کے خلاف اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ نیوٹرل رہو۔ ضمیر فروشوں کا گھر سے باہر نکلنا، تقاریب میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے اپنے MNAs کو پیغام دیا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ واپس آ جائیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر یہ غلطی نہ کریں۔ وہ پیسے لے کر اپنا اور بچوں کا مستقبل تباہ نہ کریں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ MNAs کو خرید کر واپس لے آؤ۔ عوام کا پیسہ چوری کر کے حکومت بچانے سے بہتر ہے کہ حکومت چلی جائے۔ اگر ضمیر کا سودا کر کے اپنی حکومت بچاؤں تو میں ایسی حکومت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر غلطی کی۔ شہباز شریف میں خاص بات یہ ہے کہ وہ بوٹ پالش بہت اچھی طرح کرتا ہے۔ وہ جب بھی کسی کا بوٹ دیکھتا ہے تو پالش شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ گورے کا ہو بوٹ یا کالے کا۔ شہباز شریف سن لو، میں ایک آزاد انسان ہوں، کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، کسی کے آگے نہیں جھک سکتا اور نہ ہی کبھی جھکا ہوں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قوم سے عمران خان نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی اتنے ہی کم ظرف طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ ان کو جھوٹے، ناکام، کرپٹ اور بد زبان شخص کے طور پر یاد رکھے گی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام نے آٹا، چینی، دوائی اور ان کی ترقی لوٹنے والے عمران مافیا کو مسترد کر دیا ہے اور وہ تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت کو ایک منٹ مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 3.5 سال میں 22 برس کے اپنے ہر دعوے پر یو ٹرن لینے والے کا نام عمران نیازی ہے۔ اسلام، جمہوریت اور مغربی اصولوں کی دھجیاں اڑائی مسلسل بے ضمیری کا مظاہرہ کرنے والا آج اقتدار جاتا دیکھ کر اخلاق، اصولوں اور نظریات کے پیچھے چھپنے کی بزدلی دکھا رہا ہے۔ بدترین مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، کرپشن اور ہر محاذ پر ناکامیوں کے ریکارڈ عوام بھول سکتے ہیں، نہ ہی پاکستان۔ تاریخ انہیں جھوٹے، ناکام، کرپٹ ترین اور بد زبان شخص کے طور پر یاد رکھے گی۔ روسی صدر پیوٹن نے لوگوں سے بھرے ہوئے ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں خطاب کیا اور یوکرین پر حملے کو درست قرار دیا۔ انہوں نے روسی پرچم لہراتے لاکھوں افراد سے کہا کہ ہمارے تمام مقاصد پورے ہوں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور اس کی کیا قیمت ہوگی۔ امریکہ روس کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ جبکہ روس روسی زبان بولنے والے افراد کو یوکرین سے بچانا چاہتا تھا۔ اسٹیڈیم میں منعقدہ اس تقریب میں 2 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ عالمی سطح پر دوستو، حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ روسی فلسفی اور ماہر سماجیات اور ماسکو یونیورسٹی کے فلسفہ اور علم سیاسیات کے شعبے کے پروفیسر الیگزینڈر ڈاگن کہتے ہیں کہ روس ثقافتی لحاظ سے مشرق سے تعلق رکھتا ہے اور اسے مغرب کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کو اپنا یہ قیام ایک جگہ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق سوویت یونین کے زوال کے بعد روسی حکام نے امریکہ کی سربراہی میں عالمی برادری میں ضم ہونے کی کوشش کی۔
لیکن ایسا نہ ہو سکا اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے، لہٰذا تیسرے ہزارے میں پیوٹن کی سربراہی میں روسی حکام عالمی سیاست کے میدان میں جاری رسا کشی میں شامل ہو گئے۔ امریکی حکمرانوں نے جھوٹ، دھوکے اور فریب کاری کے ذریعے 5 مراحل میں نیٹو کو روس کی سرحدوں تک پہنچا دیا اور انہوں نے اس کام میں تمام سیکیورٹی معاہدوں کی خلاف ورزی کر دی۔ امریکی حکمران سوچ رہے تھے کہ روس ان کے اس اقدام کے مقابلے میں مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کرے گا اور خاموش تماشائی بنا رہے گا۔ امریکہ یہ توقع کر رہا تھا کہ روس مزید 5 ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد دنیا مغرب کے لیے ہمیشہ کے لیے پرامن ہو جائے گی۔ ان کی نظر میں ایسے وقت دنیا کے اس کونے میں موجود روس ان کے لیے کسی قسم کا خطرہ ثابت نہیں ہو پائے گا۔ دوسری طرف روس کی جانب سے صبر کا مظاہرہ اور خاموشی نے امریکیوں کی لالچ میں مزید اضافہ کر دیا اور وہ روس نامی حریف سے آری دنیا قائم کرنے کے لیے مزید سرگرم ہو گئے۔ روس نے یوکرین میں حملہ کر کے کیف میں اپنی قومی سلامتی کے دفاع کا پرچم لہرا دیا ہے اور امریکہ اور یورپ کو ایٹمی جنگ کی دھمکی تک آ گیا ہے۔ بعض حلقے اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ یوکرین پر حملہ کر کے روس امریکہ کے جال میں پھنس چکا ہے، لیکن یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ حقیقت دوستو یہ ہے کہ روس نے اپنی قومی سلامتی کا دفاع کر کے عالمی حالات میں ایک نیا باب کھول دیا ہے اور سرد جنگ کے خاتمے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اس وقت ہم مغرب میں شدید ٹکراؤ کی کیفیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور امریکی حکام کی جانب سے کسی قسم کی حماقت کا مظاہرہ یورپ کو روایتی جنگ سے آگے بڑھا کر ایٹمی جنگ کی آگ میں جھونک دے گا۔ کسی کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے اور کوئی چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں ہے کہ عالمی سطح پر طاقت کی تقسیم تبدیل ہو چکی ہے۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں کہ ہم نیٹو کا مشرق کی جانب پھیلاؤ قبول نہیں کر سکتے۔ آپ نے 5 مرحلوں میں نیٹو کو ہماری سرحدوں تک پھیلا دیا ہے۔ ہم نے مغرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن دوسری طرف ہمیں جھوٹ، دھوکے اور سازشوں کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوا۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ آپ نے 1990 میں کہا کہ ہم 1 انچ روس کے شہروں کی جانب آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن آپ آگے بڑھے۔ ہم روس کو سائبیریا کے ایک چھوٹے سے ملک میں تبدیل ہونے نہیں دیں گے۔ دوستو، امریکہ اور یورپ افغانستان میں شکست اور شام اور عراق میں بے بس ہونے کے بعد اب کسی قسم کی فوجی مہم جوئی کی طاقت نہیں رکھتے، خاص طور پر اس وقت جب امریکہ اور یورپی ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں بڑی تعداد میں شہری فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ آج دنیا ایک اہم تاریخی موڑ سے گزر رہی ہے۔ عنقریب عالمی سطح پر طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی جانب منتقل ہونے والا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم حقیقت ہے جسے دیکھنے اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں وہ اقوام فاتح اور کامیاب قرار پائیں گی جو اس حقیقت کو بھانپ کر اس کے مطابق اہم فیصلے کر پائے گی، اور جو بھی آج اس حقیقت سے غافل ہوگا وہ اس کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے خواتین کو جسمانی یا نفسیاتی اذیت دینے والے افراد کو قید اور بھاری جرمانے کی سزائیں سنانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ کسی بھی عورت کو مارنے پر 1 ماہ سے 1 سال تک کی قید سزا سنائی جائے گی، اور اس کے علاوہ اس پر 5,000 سے 50,000 سعودی ریال تک جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ سعودی عرب نے اس نئے قانون کا اعلان 25 نومبر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند سال کے دوران خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قانونی اصلاحات کی گئی ہیں۔ خواتین کو ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کار چلانے کا حق دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو کسی مرد سرپرست کے بغیر پاسپورٹس کے حصول کے لیے درخواست دینے اور آزادانہ سفر کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ سعودی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 خواتین کو بیرون ملک سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی خواتین کی ملازمتوں کے تحفظ اور انہیں امتیازی سلوک سے بچانے کے لیے بھی قانونی ترامیم کی گئی ہیں۔
ان کے تحت کوئی آجر کسی خاتون کے بچے کی ولادت کے دوران چھٹیوں کے دوران میں ملازمت سے برطرف نہیں کر سکتا۔ سعودی خواتین اور مردوں کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی عمر مساوی یعنی 60 سال کر دی گئی ہے۔ اس طرح خواتین کے کام کے دورانیے اور آمدن کے مواقع بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ جے پور بھارت میں دلہن والوں کی جانب سے باراتیوں کو کھانے میں مٹن کڑاہی پیش نہ کرنے پر دلہا بارات واپس لے گیا اور دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ ریاست اوڈیشہ کے ضلع جے پور میں شادی کی تقریب میں اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب باراتیوں کو حسب وعدہ کھانے میں مٹن کڑاہی پیش نہیں کی گئی۔ 27 سالہ دلہا اور مکانت اس پر نہ صرف ناراض ہو گیا بلکہ شادی سے ہی انکار کر دیا۔ دلہن والوں نے دلہا اور اس کے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن دلہا مسلسل جھگڑا کرتا رہا اور بارات واپس لے گیا۔ باراتی اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھہرے اور راستے میں پڑنے والے ایک گاؤں کی لڑکی سے دلہا کی شادی کروا کر واپس اپنے گاؤں لوٹے تاکہ بارات خالی واپس آنے کا تانا نہ ملے۔ ادھر دلہن والوں نے اس معاملے پر پولیس سے رجوع کر لیا، تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ دلہا دوسری شادی کر چکا ہے اور اب صلح صفائی کی بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ بھارت میں دوستو، حالیہ چند دنوں میں عجیب و غریب وجوہات کی بنا پر بارات واپس لے جانے کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جیسا کہ دلہا بغیر چشمے کے اخبار پڑھنے میں ناکام اور دلہن کا شادی سے انکار، دلہن شادی کی رات دلہا کے منہ پر تھپڑ مار کر گھر واپس آ گئی وغیرہ۔ زمین و آسمان اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، سب کا سب اللہ کا ہے۔ ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائی اور فضائی، خلائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی۔ اللہ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے اور وہ اس کی حرکات اور سکنات سے باخبر بھی ہے۔ اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے۔ سائنس ابھی تک زمین کے اندر 5 کلومیٹر تک پہنچی ہے، آگے کیا ہے صرف اندازے ہی ہیں۔ ایسے ہی سمندر میں ان کے اندازے ہیں، تہ تک تو جا نہیں سکتے اور نیچے جائیں تو پانی ہی دبا کے پچکا کے رکھ دے۔ پانی کی گہرائی تک تو آب دوزیں بھی نہیں جا سکتی، پانی ان کو ایسے دبا کے رکھ دے اور اوپر نکلنے ہی نہ دے۔ زمین پر پتا بھی گرے تو میرا اللہ جانے۔ ساری کائنات کے درخت، درختوں کے پتے، ان کی مجموعی تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ بارش کے قطرے، ان قطروں کی مجموعی تعداد صرف اللہ کے علم میں ہے۔ سارے سمندروں میں کتنا پانی ہے اللہ کے علم میں ہے۔ سارے پہاڑوں کا کتنا وزن ہے اللہ کے علم میں ہے۔ پہاڑ اپنے دامن میں چھپی ہوئی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتے اور سمندر اپنے اندھیروں میں اور اس کی تہ میں پڑی ہوئی چیزوں کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ دوستو، میرا اللہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر علم رکھتا ہے، یہ ہے اللہ کے علم کی وسعت۔ سعودی عرب کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی سے منسلک ماہرین نے بجلی پیدا کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، جس کے تحت پیدل چلنے سے کئی میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ اس ایجاد کے تحت سڑکوں کے نیچے خصوصی ڈیوائسز نصب کر کے ان میں بجلی سٹور کی جا سکے گی۔ ذخیرہ کی جانے والی بجلی کی مقدار اتنی ہوگی کہ اس سے حرم شریف کی تمام لائٹس روشن ہو سکیں گی۔ جس وقت انسان زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس سے مخصوص قسم کی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس توانائی کو محفوظ کرنے کی ضرورت تھی، جس کے لیے خصوصی ڈیوائسز اور سینسرز پر کام کیا گیا جو زمین میں مخصوص مقامات پر نصب کیے جاتے ہیں۔ ٹریک کے نیچے زمین پر نصب سینسرز جب انسانی قدموں کا مخصوص دباؤ محسوس کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر منسلک جنریٹر کو سگنل پاس کرتے ہیں۔
جو ان سگنلز کو ریسیو کر کے انہیں توانائی میں تبدیل کر کے اسے سٹور کر لیتے ہیں۔ یہ ایجاد اس قدر آسان ہے کہ اس کی تنصیب پر نہ تو بڑی لاگت آئے گی اور نہ ہی اسے تیار کرنے کے لیے ماہرین درکار ہوں گے۔ عام لوگ بھی اس سے استعمال کر سکیں گے۔ ڈیوائس عوامی مقامات پر نصب کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر مالز، واکنگ ٹریکس، حرم شریف، خاص کر سعی اور صفا کے مقامات پر۔ دوستو، میرے خیال سے یہ تجربہ سڑک پر دوڑنے والی ٹریفک پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیقی رپورٹ کے مطابق زیتون کے تیل کو ہرے پتوں اور دیگر سبزیوں کے ساتھ غذا کا حصہ بنایا جائے تو ہائی بلڈ پریشر سے بچا جا سکتا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق زیتون کے تیل میں خاص قسم کے فیٹی ایسڈ کثرت سے پایا جاتا ہے اور یہ ہائی بلڈ پریشر کے خلاف نہایت ہی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار کا توازن برقرار رہتا ہے۔ پالک، اجوائن، خراسانی اور گاجروں میں قدرتی طور پر بہت زیادہ نائٹریٹس یا شورے کے تیزاب کا نمک پایا جاتا ہے۔ مذکورہ سبزیوں اور زیتون کے تیل میں پائے جانے والے نائٹرو فیٹی ایسڈ میں قدرتی طور پر ایک انزائم موجود ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔